دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کہ خانہ کعبہ سے زیادہ زینت کی مالک ہو۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا سے ممتاز رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا گھر ہے اور مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ مسلمان 5 وقت کی نماز اس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ آج ہم تاریخی لحاظ سے خانہ کعبہ کے چند ایسے حقائق کے بارے میں بات کریں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ اگر سنے بھی ہوں گے تو اس طرح تفصیل سے نہیں جانا ہوگا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو نمبر 1 پہ ہے جی خانہ کعبہ کی تعمیر۔ جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم اللہ کی طرف سے اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہوا تو خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، اور اس وقت کے لحاظ سے انہوں نے گارے مٹی اور پتھروں سے اس کی تعمیر کی اور حجر اسود نصب کیا۔ تو اس وقت سے لے کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک اس کی کئی دفعہ تعمیر کی جاتی رہی۔ کئی دفعہ کچھ ایسی آفات بھی آئیں جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت منہدم ہوئی تو اس کو دوبارہ بھی تعمیر کیا گیا۔ اس کی جو آخری تعمیر و توسیع تھی 1996 میں کی گئی، جو سعودی گورنمنٹ نے کی، اور یہی سب سے آخری اور بڑی توسیع ہے جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں واقع ہے۔ نمبر 2، سب سے پہلے اس کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے، ایک دروازہ باہر نکلنے کے لیے، کیونکہ پہلے لوگوں کے لیے اس کی زیارت کے لیے اس کو کھلا رکھا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے عوام کی زائرین کی تعداد بڑھتی گئی اس کو اب بند کر دیا گیا ہے۔ صرف خاص لوگ اس کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، ان کے لیے ان کا دروازہ کھلا جا سکتا ہے۔ تو اس کی جو ایک کھڑکی ہے اور ایک دروازہ بند کر دیا گیا، اب اس کا صرف ایک ہی دروازہ ہے۔ نمبر 3، مختلف رنگ۔ ہم نے آج تک خانہ کعبہ کو صرف کالے رنگ کے پیارے غلاف اور اس پہ سونے کی تاروں سے کڑھائی کی گئی آیات میں لپٹا ہوا دیکھا ہے، اور اس سے پہلے یہ بہت مختلف رنگوں کے غلاف اس پہ ڈالے جاتے تھے، لیکن اب ایک وقت سے لے کر بلیک کالے رنگ کا غلاف اور اس پہ سونے کی کڑھائی یہی چلتی آ رہی ہے، اب مسلسل یہی لے گئے۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک ایک ہی خاندان کے پاس ہیں۔ اسی خاندان کے آگے خاندان کو یہ چابیاں دی جاتی ہیں اور وہی اس کی چابیاں رکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے بنی شیبہ عثمان بن خالد کو یہ چابیاں عطا کی تھی، جو آج تک اس کا خاندان سنبھال رہا ہے۔ نمبر 5، پہلے عوام کے لیے اس کو کھلا رکھا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی زائرین کی تعداد بڑھی اب اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب صرف کچھ خاص لوگوں کے لیے، جیسے مملکت کے سربراہان حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے ہی کھولا جاتا ہے، لیکن پہلے عام لوگوں کے لیے بھی خانہ کعبہ کو کھولا جاتا تھا، جو کہ اب نہیں ہوتا۔ تیراکی بارش۔ ایک ٹائم تھا جب مکہ میں بارش ہوتی تھی، اور کیونکہ نشیبی جگہ پہ واقع ہونے کی وجہ سے اس پہ پانی بھر جاتا تھا، اور جو وہاں کے زائرین ہیں پھر وہ اس کا طواف وہاں پہ تیراکی کر کے کرتے تھے۔ طواف تب بھی نہیں رکتا تھا۔ یہ بھی خانہ کعبہ کا ایک معجزہ ہے کہ اس کا طواف کبھی بھی نہیں رکا۔ نمبر 7، اس کے اندر جن سربراہان مملکت نے اس کی تزئین و آرائش کی ہے، ان کے نام ایک تختی پر کنندہ کر کے خانہ کعبہ کے اندر لگائے گئے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جن لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا ہے۔ 2 خانہ کعبہ۔ ایک خانہ کعبہ زمین پہ واقع ہے جو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور ایک خانہ کعبہ اسی جگہ کے سیم اوپر آسمانوں پہ ہے، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے اس کی بشارت دی تھی، اور اس کے لیے کہا تھا کہ
70,000 فرشتے ایک دن کے لیے اس کے طواف کے لیے آتے ہیں، اور جب کوئی ایک دفعہ آ جاتا ہے تو دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا۔ حجر اسود 9 نمبر۔ حجر اسود آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو چاندی کے ایک شکل میں اس کو رکھا گیا ہے اور اس کو کور کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی سارے ایسے شیاطین لوگوں نے حجر اسود کو اٹھا لیا تھا اور اس کا پھر تاوان وصول کرتے رہے، پھر انہوں نے اس کو توڑ دیا، اور جب یہ اس کو جوڑنے کی پھر یہی صورتحال تھی کہ اس کو چاندی کے ایک برتن میں کور کر کے نصب کر دیا جائے، اور آج بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حجر اسود کے کچھ حصے آج بھی غائب ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ ملیں گے ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔